عورتوں کے اندر کون سی بیماری ہے اور کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ عورتوں کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور عورتوں کے جسم کو یہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، ان نقصانات سے بچنے کے آج میں ایک عورتوں کی بہت ہی عام بیماری پر بات کروں گا جو آپ کے لیے معلومات بہت ہی اچھی ہوں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے کیونکہ لائک کرنے سے جو یوٹیوب کا الگورتھم ہوتا ہے وہ ویڈیو کو ریکمنڈیشن میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، آپ کو بہت ساری معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عورتوں کے اندر کون سی بیماری ہے اور کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ عورتوں کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور عورتوں کے جسم کو یہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفیظ دستار۔ دوستو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے PCOD، پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز، یعنی جو بچے دانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو سسٹ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں وہ کیوں بنتی ہیں، کس وجہ سے بنتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آیا کہ یہ بیماری جس عورت کو لگ جاتی ہے اس کو آنے والے وقت میں شادی کے بعد وہ بچے پیدا کرنے میں ان کو کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی، یا ان کے جسم میں موٹاپا یا کوئی ایسی چینجنگ وغیرہ تو آنے کے چانس نہیں۔ یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی، توجہ رکھنی ہے آپ نے اور پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ دوستو یہ PCOD جو ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یعنی بچے دانی کی بیماری ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب عورتوں کے ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انڈا پروڈیوس اچھی طرح نہیں ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ سسٹ بن جاتی ہیں، یعنی انڈا جب چلتا ہے تو وہ میچور نہیں ہوتا، وہ راستے میں ہی پھٹ جاتا ہے اور وہیں اووریز کے اندر ہی وہ سسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کی ماہواری جو ہوتی ہے، مینسس پیریڈ جو ہوتے ہیں، مینسس سائیکل جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ آگے پیچھے ہو کر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ کچھ دنوں کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اوپر غیر ضروری بال جو ہیں جیسے مونچھوں کے اوپر ہو گئے، ٹھوڑی کے اوپر ہو گئے، چیسٹ کے اوپر، چھاتی کے اوپر ہو گئے، تھائی کے اوپر ہو گئے، یہ بال جو ہیں کہ انوانٹڈ ہیئر جو ہوتے ہیں یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پر بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری بال ہوتے ہیں، وہاں پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہارمون ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مردوں کے اندر گنجا پن ہوتا ہے اسی طرح ان کے اندر گنجا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسٹروجن ہارمون جو ہوتا ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے، کیونکہ یہ ہارمون کی ہی بیماری ہوتی ہے، ہارمون جب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس وقت یہ مسئلہ بنتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ آپ نے اپنی خوراک کو مینٹین رکھنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو بہتر رکھنا ہے، روزانہ آپ نے واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور آپ نے بیکری کی جتنی بھی آئٹمز ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، اور جو بھی سافٹ ڈرنک ہیں ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جیسے لیز وغیرہ ہو گئے، پراٹھا ہو گیا، اسی طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی، اور آپ نے سادہ خوراک کھانی ہے اور رچ ڈائٹ لینی ہے، یعنی جو غذائیت سے بھرپور ہو وہ آپ نے خوراک کھانی ہے۔ اور اس کے اندر یہ اکثر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ خوراک جو ہوتے ہیں وہ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، خوراک چھوڑ دیتی ہیں عورتیں کیونکہ ان کا جسم موٹا ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر ان عورتوں کو جن کو PCOD ہوتی ہے تو ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور غذائیت سے بھرپور خوراک جو ہوتی ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا جسم جو ہے خوراک پوری اپنی لے، اور اس سے اس کے جو ہارمون ڈسٹرب ہو چکے ہیں وہ ہارمون اپنی
रूटीन में रहते हुए काम करना शुरू हो जाएं और जब वो अंडा ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एक तो जिस्म मोटा हो जाता है, दूसरा गैर जरूरी बाल जो है वो जिस्म के ऊपर उगना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में इनफर्टिलिटी का मसला होता है, यानी ये औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती, वो कंसीव नहीं कर सकती, वो बच्चा उसके यूट्रस के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता, वो पहले नंबर पे तो कंसीव ही नहीं करेगी। अगर कंसीव कर लेगी तो वो ओवम मैच्योर नहीं होगा, जिसकी वजह से बाद में अबॉर्शन के चांस रहते हैं। इस तरह उनको लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आप थोड़ी सी एहतियात करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने घर से ही चीज़ इस्तेमाल करनी है कि मेथी दाने की आपने एक चम्मच ले लेनी है, वो आपने रात को पानी के अंदर भिगो लेनी है। कच्चा कोई गिलास ले लें या कोई कौला वगैरह बाउल वगैरह ले लें, कच्ची मिट्टी का हो, उसके अंदर आपने एक चम्मच मेथी दाना जो है वो आपने भिगो कर रख लेना है। सुबह उठते ही आपने वो मेथी दाना निकाल कर आपने फाँक लेना है, यानी खा लेना है, और ऊपर से वही पानी आपने पी लेना है। इंशाल्लाह ये PCOD जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने पल्साटिला मेडिसिन जो है वो आपने 200 ताकत में लेनी है, और इसके साथ साथ आपने सीपिया पानी में लेनी है। वो आपने पल्साटिला जो है वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है 5 कतरे, और सीपिया जो है वो आपने 5 दिन के बाद 5 कतरे एक दफ़ा इस्तेमाल किया करनी है, और अपनी डाइट का ख्याल रखना है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।